کی کچھ معلومات حاصل کی، فلاں چیز گناہ ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، تو اس کی کچھ برائی دل میں الحمدللہ پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن گناہوں کے تقاضے دل میں پیدا ہوتے ہیں، خیالات، گناہوں کے خیالات آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ بچائے برے برے فحش قسم کے خیالات بھی دل میں آ جاتے ہیں، اور اس سے طبعی طور پر نفرت نہیں معلوم ہوتی. گناہ سے طبعی طور پر نفرت معلوم نہیں ہوتی. عقلی طور پر اتنا سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے، برا ہے، لیکن دل کا میلان، دل کی خواہش اور دل میں اس گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ مجھے لکھتے بھی ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے دلوں میں گناہ کے تقاضے آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، یہاں تک کہ فحش خیالات بھی آتے رہتے ہیں. کس طرح ان سے نجات ملے؟ اس کے نتیجے میں بھی انسان کو مایوسی پیدا ہونے لگتی کہ مجھ سے تو گناہ چھوٹنے والے نہیں. تو حضرت نے اس ارشاد میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے راہ عمل بتائی. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، استطاعت سے باہر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کئی کئی جگہ اس جملے کو دہرایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب جو خیالات غیر اختیاری طور پر دل میں آتے ہیں، اپنے اختیار سے میں نہیں لایا، خود بخود دل میں آ گئے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتے. جب گناہ نہیں اور غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو ان غیر اختیاری خیالات کی وجہ سے زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ان کا علاج بھی یہی ہے. خیالات جو آ رہے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دو، ان کی وجہ سے غمگین بھی نہ ہو، ان کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہو، اور دل میں ان کو اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ تشویش بھی پیدا نہ کرو. ایسا کرو جیسے غیر اہم چیز ہے، اس کی طرف التفات ہی نہ کرو، اس سے پریشان نہ ہو. کام کیے جاؤ، جو کام کرنے کا ہے وہ کیے جاؤ، اور ان کی طرف التفات نہ کرو. وہ جب ان کو اہمیت نہیں دو گے تو وہ خود بخود رفتہ رفتہ انشاءاللہ کم ہوتے چلے جائیں گے. یہ خیالات جو ہیں، خراب خیالات، گناہ کے خیالات، یہ ایک ذلیل چیز ہے. اور جو ذلیل ہوتا ہے یا کمینہ ہوتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی اس کو اہمیت دو گے اتنا ہی وہ سر کرے گا. متنبی بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں کہا کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ. کہ اگر تم کسی شریف آدمی کی عزت کرو گے تو وہ تمہارے آگے بچھ جائے گا، وہ تم اس کے مالک بن جاؤ گے، یعنی وہ تمہارے آگے بچھ جائے گا. اس واسطے کہ شریف آدمی ہے، جب تم نے اس کی عزت کی ہے تو اس عزت کا جواب وہ تمہیں یہ دے گا کہ تمہارے آگے رام ہو جائے گا. اور اگر تم نے کسی کمینے کی کا اکرام کیا، اذا انت اکرمت اللئیم، یعنی کمینے آدمی کا اکرام کیا، اس کو بہت، اس سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو اہمیت دے دی، تو تمردا، وہ سرکش ہو جائے گا، وہ اور تمہارے سر پر چڑھ جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، چاہے گناہ کے ہوں، چاہے فحش خیالات ہوں، برے برے خیالات ہوں، یہ ایک ذلیل چیز ہے.
اس ذلیل کا علاج یہ ہے کہ اس کو اہمیت ہی نہ دو، اس کو نظر انداز کر دو، اور اس کو جتنا اہمیت دو گے اتنا تمہارے سر پہ چڑھ جائے گا۔ اگر یہ کہو کہ بھئی میں تو بڑا بیمار ہو گیا، یہ تو ایسے ایسے خیالات میرے دل میں آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، خطرات آتے ہیں، تو میں تو اس سے پریشان ہو گیا، تو جب شیطان دیکھے گا کہ یہ اس نے اہمیت دے دی ہے تو وہ اور خیالات لائے گا۔ لیکن اگر تم نے اس کو نظر انداز کر دیا، آیا تھا آنے دو، ہمیں پرواہ نہیں، ہم تو اپنا کام صحیح کریں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ رفتہ رفتہ خود بخود چلے جائیں گے۔ لہذا اگر کوئی شخص راستے پر چل رہا ہے، صحیح راستے پر جا رہا ہے، اور فرق یہ ہے کہ ان خیالات کو اپنے عمل میں نہ لاؤ، ان کے مطابق اپنے عمل کے اندر کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرو، محض خیالات آتے ہیں تو آنے دو، ان سے پریشان نہ ہو، ان سے اپنے آپ کو مایوس نہ کرو۔ اسی طرح عبادات کے اندر جو بسا اوقات لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی کتنے لوگ ہیں کہ جن کو نماز کے اندر کا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اس میں گرامی آتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، گریہ طاری ہو جاتا ہے، قلب میں ذوق اور شوق کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، سال ہو گئے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے، سال ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، کبھی آج تک رونا نہ آیا، کبھی گریہ طاری نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو عبادتیں ہیں یہ معاذ اللہ یہ بیکار ہو رہی ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہونے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ خاص طور سے ان لوگوں کو یہ بات بہت زیادہ پیش آتی ہے کہ جو حج کو گئے یا عمرے کو گئے بیت اللہ شریف، اب وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جب آدمی پہلی بار بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے۔ ہوتا بھی ہے ایسا بعض اوقات کہ گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ اب کوئی گیا اس کو گریہ طاری نہیں ہوا، رونا نہ آیا، دل کے اندر کوئی ابال پیدا نہ ہوا، کوئی جوش پیدا نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے دل پتھر ہو گیا۔ لیکن اس دل پتھر ہونے کے باوجود اگر تم نے طواف بھی کر لیا، آداب اور شرائط کے مطابق، صحیح بھی کر لی آداب اور شرائط کے مطابق، کر تو لی، لیکن بعد میں دل میں دکھ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ سب کام تو ہم نے کر لیے، لیکن نہ کوئی ذوق ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی ابال ہے، نہ کوئی جوش ہے، یہ تو ایسے ہی خانہ پوری ہو گئی، اور جو اس کا جو لطف آنا تھا، اس میں جو کیفیت پیدا ہونی تھی وہ ہمیں حاصل نہ ہوگی، تو بڑی پریشان ہوتی، اس میں بڑے پریشان ہوتے، اور خود میرے ساتھ گزر چکی ہے، تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ تم تو شقاوت قلب کے پتہ نہیں کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ یا مثلا ابھی سیلاب کی مصیبت آئی ہوئی ہے لوگوں کے اوپر، لوگ بے سر و سامان ہو گئے ہیں، خانہ برباد ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس مصیبت کا تصور کر کے ان کو رونا آ جاتا ہے، دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، کھانا حرام ہو جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، کہ ہمارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کھلے آسمان کی طرح جسے زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ ان کو کھانے کو میسر ہے نہ پانی کو میسر ہے، اس کے تصور سے ایک قلب میں اضطراب، بے چینی پیدا ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، اس حد تک بھی لوگ پہنچے ہوئے ہوتے۔ اور ایسے بھی ہیں کہ غم تو ہوا، صدمہ بھی ہوا، لیکن نہ رونا آیا، نہ نیند اڑی، نہانے کے اندر بدمزگی پیدا ہوئی، البتہ جتنی توفیق ہوئی ان کی امداد کے لیے جو کچھ کام کرنا تھا وہ کرنے کی توفیق ہو گئی۔ تو بھائی
یہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے اوپر اس مصیبت کا اتنا اثر ہے کہ اضطراب پیدا کر دیا اس نے، اور ہم ہیں کہ ہم تنگ دل ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ سب کیفیات جو دل میں آتی ہیں، کبھی اضطراب، کبھی جوش، کبھی ابال، کبھی بے چینی، کبھی نیند نہ آنا، کبھی کھانے اڑ جانا، یہ ساری کیفیات غیر اختیاری ہے، اس میں تمہارے اختیار کو دخل نہیں۔ ہاں اپنے اختیار سے یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے امداد کرنا وہ کر دو، تو وہ کر دو گے تو بس الحمدللہ مقصود حاصل ہے۔ پھر چاہے یہ کیفیات پیدا نہ ہو، یہ ذوق شوق نہ ہو، یہ جوش اور ابال نہ ہو،